برادران اسلام، تمامی حضرات مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی 22ویں پارے کی آیت کریمہ سورہ الاحزاب کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عورتوں کے تعلق سے کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور اپنی آرائش کی نمائش نہ کرو باہر نکل کر کے، آرائش کی نمائش نہ کرو جس طرح کے دور جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ عورتیں بے پردہ گھوما کرتی تھیں۔ تو اسلام میں اس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف جو ہے پابندی لگا دی کہ بے پردہ عورتیں نہیں گھومیں، باہر نہ نکلیں بے پردہ۔ حضرات محترم، دیکھیے بے پردگی جو ہے بہت ہی گھنونی بیکار چیز ہے، اور پردہ ایک بہت ہی باعزت عورت کا ایک طریقہ ہے۔ بے پردگی گناہ کا ذریعہ ہے، بے پردگی معجب لعنت ہے، بے پردگی سے گناہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے، بے پردگی فتنے کا اندیشہ ہے، بے پردگی دور جاہلیت کا رواج ہے، بے پردگی سے جو ہے لوگوں کی نگاہیں محفوظ نہیں رہ پاتی، بے پردگی گھر کی برکت کو دور کرتی ہے، بے پردگی چہرے کے حسن کو، چہرے کے رونق کو دور کرتی ہے، بے پردگی بے حیائی کی علامت ہے، بے حیائی کی اور بے شرم کی علامت ہے، بے پردگی سے ماحول خراب ہوتا ہے، بے پردگی سے گھر کا نظام بھی بگڑتا ہے۔ بہرحال، اور پردہ ایک باعزت عورت کا طریقہ ہے، پردہ باحیا عورت کا طریقہ ہے، پردہ ایک اسلام کا شعار ہے، پردہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے، پردہ ایک نیک عورت کی پہچان ہے، پردہ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ دیکھیے ماں بہنوں کے تعلق سے بیان ہے، جو ہے ہمیں چاہیے کہ ماں بہنوں کو تلقین کریں، بتائیں۔ یہاں تو کوئی ماں بہن نہیں ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو کم سے کم یہ کنٹرول کر سکیں۔ تو پردہ جو ہے جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے، پردہ جو ہے ایک عزت دار عورت کی پہچان ہے، پردے سے جو ہے گھر میں رونق آتی ہے، پردے سے جو ہے گھر میں برکت آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو پردہ ایک بہت ہی بہترین چیز ہے عورت کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ماں بہنوں کے لیے اس کی ہم تلقین کریں، اس کے بارے میں بتائیں پردے کے تعلق سے۔ حضرات دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پمپ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر آگ جلانا یعنی سگریٹ وغیرہ بیڑی پینا منع ہے۔ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کیوں خطرہ ہے آگ جلانے سے کہیں آگ بھڑک نہ جائے پیٹرول کے اندر۔ لیکن آگ جو ہے چولہے میں رہنے کی جگہ ہے، آگ کو لوگ لے کر کے باہر نہیں گھومتے ہیں۔ اگر آگ چل کر کے خود پیٹرول پمپ کے پاس جائے گی تو کمی کس کی ہوگی؟ آگ کی ہوگی نا۔ کوئی لوگ پیٹرول پمپ سے تھوڑی کہیں گے بھئی تو کیوں بھڑکا، غلط ہے نا۔ بلکہ اس آگ سے سوال کیا جائے گا کہ تو وہاں سے چل کر کے کھول کر کے کیوں گئی، کیونکہ پیٹرول کا کام ہے آگ کے سامنے بھڑکنا۔ اسی طرح سے اسی لیے اس فتنے کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور نے اس پر پابندی لگا دی کہ جو ہے کوئی بھی عورت بے پردہ باہر نہ نکلے، کوئی بھی عورت بے پردہ باہر نہ نکلے۔ یعنی جہاں جہاں سے گناہ کا امکان تھا، توجہ دیں، جہاں جہاں سے گناہ کرنے کا امکان تھا، اندیشہ تھا کہ گناہ ہو سکتا ہے، تو اسلام نے وہیں پر پابندی لگا دی۔ جیسے مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے، ہر انسان جانتا ہے، تو دیکھو شراب پینا تو حرام ہے ہی، لیکن شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا،
شراب لا کر کے بانٹنے والا، یہ سب حرام کام ہیں۔ شراب کے تعلق سے جتنے بھی کام ہیں شراب کے ملتے جلتے، وہ سب ناجائز کر دیے کیونکہ پابندی۔ اسی طرح سے ایک زنا بہت گھنونا گناہ ہے۔ اب زنا کے تعلق سے جتنے بھی گناہ ہیں، بدنگاہی، کیونکہ پہلے بدنگاہی ہوتی ہے، بڑا گناہ تو بعد تک پہنچتا ہے انسان، تو بدنگاہی کے لیے اس کو جو ہے بہت بڑا گناہ قرار دے دیا گیا۔ اور بے پردگی، یہ بھی ایک اسی کا بڑے گناہ کا طریقہ ہے، اسی کا زنا ہے، تو اس لیے بے پردگی کے بارے میں اللہ نے صاف منع کر دیا کہ بے پردگی کے ساتھ میں عورتیں باہر نہ نکلیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو دیکھیں ہم آگ کے لیے دوش دیں گے، پیٹرول کے لیے دوش نہیں دیں گے۔ پیٹرول کا کام ہے آگ کے سامنے جو ہے بھڑک جانا۔ اسی طرح سے ماں بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے اسلام نے پردے میں رہنے کی تلقین کی ہے کہ وہ پردے میں رہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو عورت کا پردہ یہ حیادار ہونے کی علامت ہے، با حیا ہونے کی علامت ہے۔ عورت کی بے پردگی یہ جو ہے بہت ہی گھنونا جو گندہ کام ہے کہ عورت بے پردگا، اور عورت جو ہے پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ اسلام میں عورت کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عورت جو ہے گھر میں رہنے کی چیز ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں چند عورتیں آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مرد تو جہاد میں بھی جاتے ہیں، نمازوں کی جماعت میں بھی شریک ہوتے ہیں مسجدوں میں، حالانکہ پچھلے دور میں جو ہے شریک ہوتے تھے، لیکن بعد میں پھر پابندی لگا دی گئی۔ تو حضور سے کہا، یا رسول اللہ، مرد جو ہے جہاد میں شریک ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے یہ ثواب نہیں ہے، اس ثواب سے عورتیں محروم ہیں، ہمیں ایسا ثواب کیسے ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دیا جائے گا، گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور عورت کا نماز گھر کے اندر پڑھنا باہر صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور صحن میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ اور تو حضرت عمر کے دور میں شاید پابندی لگا دی گئی، کیونکہ حضور کے دور میں عورتیں آتی تھیں، کیونکہ حضور جو اسلام کے ارکان، اسلام کی جو ہے اسلام کا طریقہ، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، نماز روزے کا، تمام چیزوں کا طریقہ حضور بتاتے تھے، تو عورتیں اس کو سنتی تھیں، اور یہ نبی کی زبان سے سننا ضروری بھی تھا، ورنہ وہ اپنے لیے طریقہ کہاں سے کیا کرتی۔ بہرحال تو اس دور میں ضروری تھا سننا، لیکن جب دوسرے دور و دراز کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو حضرت عمر نے اس پر پابندی لگا دی کہ کوئی عورت مسجد میں نہ آئے۔ عورتیں حضرت عائشہ کے پاس میں آئیں، ام المؤمنین، کہا کہ اس طریقے سے کرا کیا ہے عمر نے، کیا کیا جائے، اب ہماری مسجد میں آنے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو کہا کہ حضور اگر اس دور میں ظاہری حیات ہوتی حضور کی تو حضور بھی پابندی لگا دیتے، کیونکہ عورتوں کو ماحول ہی وہ ہو چکا تھا بن سور کے مسجد میں آنے کی غلط۔ بہرحال تو مسجد میں آنا جب عورت کا منع ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے جب مسجد میں آنا منع ہے، جمعہ کی نماز عورت پر فرض نہیں ہے، عورت پڑھے گی ظہر کی، عید کی بقرعید کی نماز عورت پر فرض واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں جو ہے۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز بھی عورت کے لیے نہیں ہے فرض کفایہ۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ نمازیں جو ہے جماعت کے ساتھ میں ہوا کرتی ہیں، عید بقرعید کی، جمعہ کی نماز، تو اسی لیے عورت پر نہیں ہے، اور جو ہے عورت یہ نماز نہیں پڑھے گی۔ تو اسی لیے جب عورت کی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتی، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ نہیں جا سکتی، تو بازاروں میں بے پردہ کیسے گھوم سکتی ہے؟ اس پہ پابندی لگائی گئی اسلام نے سختی کے طریقے سے۔ تو جب مسجد میں آنا منع ہے، عیدگاہ جانا منع ہے، عورت کا اتنی پاک جگہ، بلکہ عورت کو تو جب تک عورت کے ساتھ میں کوئی محرم نہ ہو، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر یا اس کا باپ نہ ہو، تب تک کوئی ان چاروں میں سے کوئی نہ ہو، تب تک وہ حج پہ بھی نہیں جا سکتی۔ غیر محرم آدمی کے ساتھ میں یا اکیلی وہ حج کرنے بھی نہیں جا سکتی۔ یہ کان اسلام کا طریقہ ہے یہ۔ تو کیا بے پردہ ہو کر کے اکیلی عورت بازاروں میں کیسے گھوم سکتی ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے بالکل۔ اللہ اکبر۔ یہ جاہلیت کا رواج ہے، یہ جاہلیت کا جو طریقہ ہے، یہ جو ہے ہمیں اس گھنونے انداز کو، گھنونے طریقے کو دور کرنا ہوگا اپنے گھروں سے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئیں، ان کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ایک صحابی ان کے بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے تھے،
تو اپنے بیٹے کا حال چال لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئیں، اور آئیں تو وہ پردے میں تھیں، نقاب میں تھیں، حضور کی بارگاہ میں آئیں تو حال چال پوچھا حضور سے اپنے بیٹے کا۔ ایک صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ ان کے بیٹے کا بیٹے شہید ہو گئے جنگ میں، اور انہیں پردے کا اتنا خیال ہے، پردے میں باپردہ آئی ہیں حال چال پوچھنے کے لیے۔ تو انہوں نے صحابیہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی۔ میں نے اپنا بیٹا، آج کل دیکھو ہمارے گھر میں اگر کوئی میت تو کیا تھوڑا سا غم بھی، اگر ایک جانور بھی مر جائے تب بھی عورتیں بالکل بے حال ہو جاتی ہیں، بالکل پردہ وغیرہ سب چھوڑ دی۔ یہ معمول ہے، بیٹا انتقال ہو گیا لیکن پھر بھی پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ عورتوں کا ماحول تھا پہلے، اللہ اکبر، یہ عورتوں کا طریقہ تھا، یہ عورتوں کا رواج تھا، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، لوگ کہتے ہیں یہ اسلام نے یہ اب نیا طریقہ ہے، یہ نیا دور ہے، اب اس نہیں، اب بے پردہ عورتوں کو گھومنے دیے جائے، یہ لوگ کہتے ہیں آج کل۔ اللہ اکبر، ان سے کہو کہ بھئی عورت کو تم نے باہر کیا، کیوں باہر کر رہے ہیں عورت کے لیے؟ کہ نہیں، عورت بہت اچھی چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، اس کو باہر رہنے دیا جائے۔ کہ اچھا قیمتی چیز باہر کی جاتی ہے، تو پھر مال و دولت قیمتی ہے نا، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی قیمتی ہے نا، تو اس کو باہر کیوں نہیں رکھتے؟ اس کو چھپا کر کے تجوری میں کیوں رکھتے ہیں؟ پتہ چلا کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر سب سے قیمتی چیز ہماری وہ عورت ہے، اور عورت کو باہر نہیں کیا جاتا، عورت کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، عورت کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، دیکھیں آپ دنیا کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں، یہ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنی مسجدیں ہیں، بے شمار مسجدیں ہیں، لیکن کسی مسجد پر غلاف نہیں ہے، کسی کوئی مسجد پردے میں نہیں ہے، لیکن ایک مسجد جو سب سے اعلیٰ ہے، مسجد الحرام، اس مسجد پر کعبہ ہے۔ گویا کہ رب یہ بتا رہا ہے کہ اس ہردوا گنج کی مسجد اور ہے، کعبۃ اللہ کی مسجد اور ہے، کعبۃ اللہ کی مسجد اور ہے، یہاں کی مسجد اور ہے، فرق ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کتابیں بہت ہیں، ہزاروں کتابیں چھپ رہی ہیں، چھپتی رہیں گی زندگی بھر، لیکن کسی کتاب پر غلاف نہیں ہوتا، لیکن قرآن جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے اس پر غلاف ہوتا ہے، اس پر جزدان ہوتی ہے۔ گویا کہ رب یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اور کتابوں کی شان الگ ہے، لیکن یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے قرآن پاک۔ اسی طریقے سے اور لوگ الگ ہیں لیکن عورت کی شان الگ ہے، عورت سب سے قیمتی چیز ہے، وہ چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے وہ۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں آپ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں قبریں ہیں، کتنی قبریں ہیں، سب کھلی پڑی ہیں قبریں، سب قبریں کھلی پڑی ہیں، غلاف نہیں ہے، لیکن جو خاص قبریں ہیں، غریب نواز کی قبر دیکھ لیں، آپ کو غلاف نظر آئے گا، اوپر چادر نظر آئے گی۔ نظام الدین اولیاء کی مزار پر چلے جائیں، ان کی قبر پر غلاف نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت بریلوی، کچوچا، جہاں مہاریرا یا کہیں چلے جائیں، آپ کو غلاف اوپر نظر آئے گا۔ گویا کہ قدرت یہ بتا رہی ہے کہ جو خاص لوگ ہیں وہ پردے میں ہیں، جو خاص لوگ ہیں، کیونکہ عام لوگوں کی اور خاص لوگوں کی قبروں میں فرق ہو جائے، خاص لوگوں کی اور عام لوگوں کی قبروں میں یہ فرق ہو جائے، امتیاز ہو جائے، اس لیے ہم نے ان کو پردے میں کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک سنیوں کا بس چلتا تھا وہاں پردے میں کر دیا۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ پردہ ایک اہم چیز ہے، اور عورت اگر ماں کی شکل میں ہو تو بیٹے کے لیے جنت ہے، اگر بیوی کی شکل میں ہو تو اللہ اکبر شوہر کے لیے جنت ہے دنیا کے اندر، اگر وہ نیک ہے تب، اللہ اکبر۔ اور اگر ماں کی شکل میں ہو تبھی جنت ہے، اور بیٹی کی شکل میں ہو تب حضور کہتے ہیں، حضور کا فرمان ہے، حضور کا فرمان عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹیوں کو پالا پوسا بڑا کیا اور عزت کے ساتھ شادی کر دی، اس کی جنت کی ضمانت محمد لیتا ہے، اور ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، حضور کا فرمان ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جس کے لیے نیک بیوی دنیا میں مل گئی اس کو جنت دنیا میں مل گئی، یہ جنت ہے۔ تو جنت کو یوں ہی باہر چھوڑ دیں؟ ارے جو اصلی جنت تھی، جو اللہ نے جنت بنائی ہے وہ کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں، وہ جنت اللہ نے پردے میں رکھی، اور اتنی پردے میں رکھی کہ سب سے اونچے پہ رکھی، سب سے اوپر رکھی، بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس جنت کے بارے میں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا کہ جنت کیسی ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔
وہ جنت کی نعمتوں کا مزہ کیسا ہے، اس کے بارے میں انسان تصور سے بھی نہیں سوچ سکتا۔ اتنی قیمت، جب اللہ نے جنت کو پردے میں رکھا تو کیا عورت بے پردہ گھومے؟ ہمیں چاہیے کہ عورت پردے کی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ابھی کتنا ماحول خراب ہوا ہے ہندوستان کے اندر عورتوں کے پردے کے اوپر، اسی لیے میں نے یہ بیان چھیڑا، ورنہ کل تو میرا ارادہ کچھ اور تھا بیان کرنے کا، کل ہی موضوع میں نے بدلا تھا، یہ کل کچھ اور تھا بیان کرنے کا، لیکن میں نے سوچا پردے کے بارے میں کچھ بتا دیے جائیں۔ تو دیکھیے میری بات تلخ ہو سکتی ہے، تیز آواز میں ہو سکتی ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، بہرحال میں بہت ملامت سے بات کرنے والا ہوں، لیکن جب پردے کی بات آتی ہے، حق کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، تو بس چیخیں نکلتی ہیں، آواز اس طریقے سے نکل جاتی ہے۔ بہرحال تو آپ چاہیے، ہمیں چاہیے تمام لوگوں کو اپنے گھر میں ماں بہنوں کو، بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھیں۔ شادیوں میں اگر جانا ہو، ضروری ہو تو بھیج دیں، پردے کے ساتھ بھیجیں، بے پردگی کے عالم میں نہیں بھیجیں، بہت غلط بات پر۔ تو ہمیں چاہیے اپنی بہو بیٹیوں کو، بہنوں کو پردے میں رکھیں، جہاں کی بھیجیں پردے میں بھیجیں، پردے سے بھیجیں، اور جانے کی ضروری ہے تو خود ساتھ میں جائیں، بہتر یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامی کے گناہوں کو معاف فرمائے، میرے بولنے میں آپ سننے میں خامی فضل کو معاف فرمائے۔